نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو شروع سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں، چیدہ واقعات، ان کو آپ کو بیان کریں۔ پوری تو کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو معلومات چاہیے ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنا آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چہیتی صاحبزادی کو جنت کی عورتوں کے سردار قرار دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوے جنت سے پیدا ہوئی ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ آپ کے القابات، آپ کی عقیدت اور احترام اور فضیلت کے باعث آپ کے بہت سے القابات مشہور ہیں، جن میں زہرا، سیدۃ النساء العالمین، ام السبتین، ام الحسنین، خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، السیدہ اور بطول شامل ہیں۔ آپ کی پیدائش، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ باقی تینوں صاحبزادیوں کا آپ کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف حضرت بی بی فاطمہ ہی وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ آپ خاص قریش، آل بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اہل بیت میں سے ایک ہیں۔ آپ پوری ملت اسلامیہ قطع نظر مسلک نہایت قابل احترام اور عقیدت معزز خاتون ہیں۔ آپ نوجوان جنت کے سردار حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور خود بھی خاتون جنت ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ مختلف روایت ان کی تاریخ ولادت کو 608 سے لے کر 615 عیسوی تک بتاتی ہیں۔ زیادہ مشہور و مستند روایت یہ ہے کہ آپ 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 عیسوی کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ بچپن، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہی ہیں۔ بچپن میں ہی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بن اسد، ام سلمہ ام المومنین، ام الفضل، ام ہانی اور آسمہ بنت امیس، صفیہ بنت حمزہ شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اور پرورش کے لیے فاطمہ بن اسد کا انتخاب کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت
حاصل کی۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ یہ جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بحیثیت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بن اسد، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ چنانچہ یہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بن اسد کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ آپ نے جنگ احد اور جنگ خندق کے موقع پر زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھیں۔ شادی۔ بعض روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح علی کرم اللہ وجہ سے کر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی 1 ذی الحج 2 ہجری کو ہوئی۔ امام محمد باقر اور امام جعفر سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی ذی الحج میں ہوئی۔ شادی کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ نہ تھا، بس ایک ذرہ تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 680 درہم میں خرید لے کر یہ ذرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسد کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ مختلف روایت میں جہیز کی فہرست میں مختلف اشیاء شامل تھیں۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اس رقم سے خریدا گیا جو حضرت عثمان نے ذرہ خرید کر دی تھی اور بعد میں وہ ذرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی تھی۔ رخصتی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد 1 ذی الحج کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشب نامی ناقے پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی رخصتی میں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں اور نہایت خوشی کے رجز پڑھ رہی تھیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے یہ رجز بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے انہی کے خاندان کے ایک پاک اور پاکیزہ مرد کو شوہر بنایا ہے۔ شادی کے بعد آپ کی شادی کے بعد زنانان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے؟ دنیا اور آخرت میں یہ سن کر حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ آپ گھر کا کام خود کرتی تھیں۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آج جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فلاحی سر انجام دیے۔ اولاد: اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹیاں حضرت زینب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن حسین جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رکھے تھے۔ واقعہ مبالہ: واقعہ مبالہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اس کے بعد مبالغہ کا فیصلہ ہوا کہ مسیح اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مبالغہ پر عمل کریں گے۔ اس طریقے کے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیح مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بددعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیح سلامت نہ رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا
اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ بخاری، مسلم، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک عظیم سانحہ تھا۔ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بدل دی تھی۔ آپ شب و روز غمگین رہتی تھیں اور روتی تھیں۔ وفات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت حمیس کو وصیت کی کہ انہیں غسل دیں، تو انہوں نے اور سلمہ ام رافعہ حضرت علی نے غسل دیا۔ عباس بن عبد المطلب کا بھی نام آتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، عباس بن عبد المطلب، حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد عمر کیا تھی؟ اس بارے میں 35، 30، 29، 28، 27 کی روایت ہیں۔ اب آپ کے جو فضائل ہیں وہ احادیث میں جو بیان ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ بخاری، ترمذی، مسند احمد بن حنبل۔ المستدرک: حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بخاری، مسلم، طبرانی۔ ابن عمر ابن اجر عقلانی: حضرت عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ ترمذی اور احمد بن حنبل۔ حضرت ابو حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت تجھ سے نجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت آسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی ذمہ داری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ یہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، پر جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم کسی شخص کے پاس رسول اللہ اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے
اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ حضرت جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ یہ احادیث میں آپ کے جو مناقب مراتب بیان ہوئے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ مختصر ویڈیو میں پوری بی بی کے بارے میں بیان کرنا تو مشکل تھا، لیکن پھر بھی جو واقعات چیزہ وہ آپ کو بیان کر دی گئے۔ اب آخر میں آپ کو دو واقعات ایسے ہیں جو تھوڑا متنازع ہیں، مختلف موقف ہے دونوں کا۔ ایک واقعہ جاگیر فدق ہے اور ایک واقعہ ہے جو آپ کو خلافت بیت کے لیے جو آپ کے گھر پہ آئے تھے حضرت عمر فاروق یا ان کے غلام یا کچھ لوگ، اس کے بارے میں کچھ متنازع باتیں۔ تو میں یہ اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہو۔ ویسے تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ علم ہونا چاہیے آپ کو، اور ہمارا چینل اس بات پر ہے کہ آپ کو جو تعلیم دے، ایجوکیشن دے۔ جہاں تک بات جاگیر فدق کی ہے، یہ جو پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں، جہاد ہوتے تھے، اس میں جو جنگوں کے ذریعے جو چیز مال غنیمت ملتا تھا اس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ اور تھا، اور جو جس میں جنگ نہیں ہو پاتی تھی، جیسے گھوڑے نہیں دوڑتے تھے، اسلحہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اس کا طریقہ اور تھا، اور اس کو کہتے تھے مال فے۔ یہ فے جو تھا یہ صدقہ ہوتا تھا اور یہ وراثت اس کی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھوڑا سا کنفیوژن تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تھے حاکم، تو ایک جو جاگیر فدق تھی یہ حکومت کے پاس تھی، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا جو بھی انکم آتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پہ بھی خرچ ہوتی تھی، اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پہ بھی ہوتی ہوگی، بچوں پہ بھی ہوتی ہوگی۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو روایت ہے کہ آپ بی بی جو ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ فدق جو ہے وہ ہمارے نام میں میری ملکیت میں دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک حدیث یاد دلائی، یہی والی کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے اور یہ وراثت نہیں ہوتی۔ تو بس آپ فاطمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے چلی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ہم لوگ کی روایت ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بعد میں کوئی آپ نے ناراضگی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف سے پھر کافی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ ناراض ہو گئیں اور پھر زندگی بھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات نہیں کی۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ کافی بیمار ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے توسط سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے تھے آپ کی عیادت کے لیے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بھی روایت ہے اس میں. ہر قسم کی روایتیں ہیں، اب آپ جس کو چاہے مانیں. اب آپ کو اگر تفرقہ ڈالنا ہو امت میں تو آپ چاہے دوسری روایت مانیں، لیکن ہم کیونکہ اتحاد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم اسی روایت پہ عمل کریں گے، اسی کو بیان کریں گے کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے آخر وقت میں راضی ہو گئی تھیں اور کوئی ناراضگی نہیں تھی. یہ ہمارا موقف ہے جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہے. تو یہ تو ہو گیا باغ فدق کا. پر یہ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کی جو تولیت تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابن عباس کو بھی دی گئی تھی نا. پھر وہ بعد میں پھر الگ مسئلہ ہوا تھا وہ، تو وہ خیر موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے متنازع وہ ہے بیعت کا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر یہ اجلاس شروع ہو گیا تھا انصار کے یہاں، جس میں آپ کے لیے جگہ کوئی خلیفہ بنانے کا فیصلہ ہونے والا تھا. تو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور پھر ان کو راضی کیا بڑی مشکل سے کہ بھئی آپ لوگ اعلان نہ کریں، اور پھر سب نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. پھر آپ تشریف لائے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا اس میں پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے، جس میں بنی ہاشم کے بھی تھے، حضرت زبیر بھی، حضرت طلحہ بھی تھے، اور حضرت سلمان فارسی وغیرہ، مقداد وغیرہ بھی یہ لوگ بھی تھے. اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ بنایا جائے. اور بیوی جو تھیں وہ خود بھی اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہی تھیں. اور مسجد نبوی میں بھی آپ نے خطاب فرمایا تھا انصار و مہاجرین سے، اور آپ صحابہ کے پاس بھی گئی تھی کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے. پہلے کہتی تو شاید ہم کر لیتے. تو پھر یہ یہاں تک معاملہ چلا. اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت ہی چہیتی تھی بیٹی آپ کی، تو آپ ان کے وصال کے غم میں بہت بیمار رہنے لگی، اور اسی بیماری میں آپ وصال ہو گیا آپ کا. لیکن جو دوسرے طرف والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ گھر پہ آئے اور انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ دروازے کو آگ لگائی، دروازہ گرا اور آپ کے اوپر گرا، اور وہ کسی کا یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیٹ میں کوئی تھا، اس کا وہ بھی شہید ہو گئے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں بنا کے لوگوں کو رلانے کے لیے اس طرح کی باتیں بنائی ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اور کئی روایت ہیں اس بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا کہ ہاں حضرت عمر آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے ہیں، دھمکی دے کے گئے ہیں کہ وہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ آپ نے کہا تھا، اور ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا. اور باقی اس کے بعد بھی اگر دیکھیں بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ جب لے جا رہے تھے تو بی بی فاطمہ نے ان کو گریبان قمیض پکڑ لی حضرت علی کی اور گھسیٹتی ہوئی چلی گئیں، تو کسی نے ان کے ہاتھ پہ لکڑی ماری تو نیل پڑ گیا. مطلب جس نے جو سنا وہی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، کسی کی کوئی سند نہیں ہے، کسی کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ ایک ہی کتاب ہے جو غائب ہے، اس سے یہ لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے 40 سنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، 1 سال ہو گیا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. تو بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جواب آپ اتھارٹی کیا ہیں جو آپ کو جواب دیا جائے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جس کتاب سے آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ تو اس کے حوالے دو کہ کس سے یہ روایت بیان ہوئی ہے. بیچ میں تو وہ شخص ہی نہیں ہے، ایک کتاب سے دی گئی جس کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ کتاب کوئی دے گیا تھا، پھر اس کتاب میں سے وہ روایتیں بیان ہوتی گئیں جس میں صرف حضرت عمر فاروق پہ یہ الزام لگایا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. اور سب سے زیادہ تو محبت اہل بیت سے دونوں شیخین ہی کیا کرتے تھے. اور آخر میں یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابن عباس جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے تو آپ نے ان کو جاگیر فدق نہیں بلکہ خیبر کا دے بھی دی تھی تولیت میں، اور آپ ہی نظام چلاتے تھے. پھر دوبارہ آپ دونوں آئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اب آپ دونوں آپس میں فیصلہ کریں. تو یہ بھی بات ہو چکی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے اس قسم کی روایت جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے، ان کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے، سوائے نفرتیں پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. جب کوئی سنے گا کہ بھئی بی بی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ذرا بی بی سے محبت کرنے والے تو کوئی دل میں نفرت پیدا ہوگی نا، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے نا.
ہم بھی محبت کرنے والے ہیں بیوی سے بھی، اور ہم بھی محبت کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور ہم بھی محبت کرنے والے ہیں دونوں حسنین نوجوان جنت کے سردار سے، اور شاید ہم سے زیادہ کوئی محبت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی کے ساتھ کام کیا، ان کا جسٹس بنے اور ان کے ساتھ رہے، اسی طرح ہم بھی ان کو عزت احترام کرتے ہیں۔ آپ بھی کیجئے، اگر حضرت علی والے ہیں تو علی کے جو علی نے کیا وہی کیجئے۔ علی نے نفرت نہیں کی ان سے تو آپ بھی نفرت نہ کیجئے۔ علی کی بیوی کے ساتھ بھی واقعہ ہوا، علی کیسا ممکن تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہتے؟ اس کا مطلب یہ واقعہ غلط تھا۔ تو ہم تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم علی والے ہیں، ہم بی بی فاطمہ والے ہیں، اور ہم حضرت حسن حسین والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔